مٹھو کی شرارت۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عائشہ ہوم ورک میں مصروف تھی کہ امی جان نے آواز دی، بیٹے دیکھو دودھ والا آیا ہے، دودھ لے لو۔ عائشہ فوراً ہوم ورک ادھورا چھوڑ کر دودھ لینے چلی گئی اور کچن میں جہاں امی جان روٹیاں تیار کر رہی تھی انہیں دودھ کی بوتل تھما دی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ کر ہوم ورک شروع کر دیا۔ مگر یہ کیا، ابھی تو اس نے اپنا قلم رکھی نہیں تھی۔ مٹھو بے چینی سے اپنی ساری کتابیں ادھر ادھر سے دیکھی، اپنا اسکول بیگ دوبارہ کھولنے کی خواہشی مگر ناکام ہو گئی۔ امی نے بھی اس طرح قلم ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر قلم نہیں ملا۔ ویسے کہیں تھا ہی نہیں۔ آخر امی جان نے ضرور سوچا چلو گھر کی الماری سے ہی نیا قلم نکال کر دیا جائے اور اپنی پسند کا دوبارہ اپنا قلم اپنی طرف کیے مگر قلم تو نہیں ملا۔ ہوم ورک ختم کرنے کے بعد عائشہ نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر کمرے کی کھڑکی سے باغیچہ دیکھا جہاں مالی پھول لگے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، تبھی بھی باغیچے میں چہچہاہٹ تھی۔ برسات آم کا پرانا اور خراب درخت اس کی شاخ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ مٹھو کچھ عرصہ پہلے ہی گھر سے آیا تھا اور اب اس نے یوں ہی ایک گلی شاخ پر بسیرا کر دیا تھا۔ اب وہ روزانہ صبح سویرے عائشہ کے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ کر اس وقت تک ٹیں ٹیں کرتا رہتا جب تک کہ وہ جاگ نہ جاتی۔ عائشہ بھی مٹھو سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور وہ صبح اٹھ کر اپنے ناشتے میں سے اسے بھی کھلاتی۔ اب عائشہ کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ ہوم ورک ختم کرنے کے بعد باغیچے میں چلی جاتی اور کچھ دیر آم کے درخت سے منسلک جھولے پر جھولا جھولتی جو اس کے ابا جان نے ڈلوا کے دیا تھا۔ جھولا جھولتے وقت وہ مٹھو کو بھی ساتھ بٹھا لیتی۔ کچھ دیر مٹھو کے ساتھ گیند کھیلتی۔ وہ گیند کو مٹھو کی طرف پھینکتی اور مٹھو اپنی چونچ سے گیند کو اس کی جانب دھکیلتا۔ اس طرح کچھ دیر کھیلنے کے بعد عائشہ پھر اسے کھانے کو کچھ دیتی اور پھر شام گہری ہونے سے پہلے مٹھو واپس اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا۔ پہلا حصہ یہیں تک۔